زوجہ نے کہا حبیب اتنے پریشان کیوں ہو گئے، آخر ایسا کیا ہے؟ تو حبیب کہتے ہیں کہ اے شریک حیات، اس میں حسین نے اس طرح سے لکھا، حسین نرغ آدھا میں گر چکے ہیں، حسین بس امتحاناً وہ جملے آپ کے سنے میں ہیں۔ حبیب نے کہا بتاؤ کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، میں کیسے جاؤں؟ تو کیا کہا حبیب کی زوجہ نے کہ اے حبیب اگر تم جانا نہیں چاہتے تو لاؤ میں چلے جاؤں حسین کی، لیکن تم اللہ کا سوچو، حسین کی بہنوں کا سوچو، حسین کا سوچو۔ بس ایک مرتبہ حبیب نے کہا اے بی بی تجھے اللہ جزائے خیر دے، میں تیرے امتحان کے لیے جملے کہہ رہا تھا۔ لیکن عزیزو کیا وہ حبیب چلے، نکلے کوفے سے، اپنی سواری میں سوار ہوئے، اب منزلیں طے کر رہے ہیں کوفے سے کربلا کی۔ عزیزو روایت کیا لکھتی ہے کہ جیسے ہی حبیب کے گھوڑے کا قدم کربلا کی زمین پر پڑا تو حسین اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے، اور جب حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے تو ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں عباس، علی اکبر، کہاں آؤ میرے بچپن کا دوست حبیب ابن طاہرہ۔ عزیزو یہ حسین کے چاہنے والے بڑے، حبیب کا استقبال ہوا۔ جب حبیب کا استقبال ہوا خیموں کے سامنے ایک عجیب سی خوشی کا ماحول سا ہو گیا۔ یہ آواز خیموں کے اندر بھی پہنچی۔ فضہ نے درے خیمہ پر آ کر پوچھا کہ خیموں کے سامنے ایسا کیا ہو رہا ہے جو اتنا شور مچ رہا ہے؟ کسی نے کہا حسین کے دوست آئے ہیں، حبیب ابن مظاہر آئے ہیں۔ عزیزو حبیب کو سلام کہلایا، حبیب نے اپنے امامے کو پھینکا۔ لیکن عزیزو بس میں مختصر کر رہا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا۔ ارے شب عاشور ہے، حبیب کے ہاتھ میں نیزہ ہے اور خیموں کا طلایہ کر رہے ہیں، پہرا دے رہے ہیں، رات کا وقت گزر چکا ہے۔ لیکن حبیب چلتے چلتے ایک خیمے کے پاس رک گئے۔ اب جیسے ہی خیمے کے پاس رکے تو حبیب کو کسی کے بولنے کی آواز آ رہی ہے۔ اب جو حبیب نے سنا تو یہ کسی اور کی آواز نہیں تھی، یہ ثانیہ زہرا کی آواز تھی۔ ثانیہ زہرا حسین سے کہہ رہی ہیں بھیا حسین دیکھو ایک چیز میں تم سے کہنا چاہتی ہوں۔ کہا اے میری ماں جائی کہو۔ کہا گیا بھیا یہ جو تمہارے اصحاب ہیں انہیں تمہیں نے آزما لیا ہے، تم نے انہیں جانچ لیا ہے، پرکھ لیا ہے، کیا تمہیں ان پہ بھروسہ ہے؟ ارے نانا کے اصحاب نے نانا کے ساتھ اچھا نہیں کیا، بابا کے ساتھیوں نے بابا کے ساتھ اچھا نہیں کیا، ارے بھیا حسن کے صحابیوں نے بھیا کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ عزیزو یہ گفتگو کس نے سن لی؟ یہ حبیب نے سن لی۔ ایک مرتبہ پلٹے اور اصحاب کے خیمے کے سامنے آئے، آواز دی اے زہیر، اے سعید، اے جون، اے مسلم۔ جب سب نے آواز سنی ایک مرتبہ سب باہر آ گئے۔ حبیب کہتے ہیں کہ سنو ہمیں ہمارے اوپر فاطمہ کی بیٹی کو یقین نہیں ہے، تم ایک کام کرو میرے ساتھ آؤ، ننگی تلواریں لے لو اور نیزے اپنے ہاتھ میں لے لو اور حسین کے خیمے کے سامنے چلتے۔ حبیب لے کر چلے، سب سے کہا کہ دیکھو اپنے نیزوں کو زمینوں میں رکھو اور اس کی انیاں اپنے سینوں میں گاڑ لو، اپنی تلواریں اپنی گردنوں میں رکھ لو اور میں حسین کو آواز دیتا ہوں۔ اور اصحاب اس طرح سے اس منظر میں آ گئے، حسین کو آواز دی اے فرزند رسول ہمارا امتحان لینا چاہتے ہو تو لو، اگر تم حکم کرو تو ہم اپنے سینوں کو ان نیزوں کی انیوں پہ زور دیں، ہم یہ نیزے ہمارے سینوں میں نکل جائے، ہم اپنی تلواروں پہ زور دیں تو ہماری گردنیں کر دیں۔ اور ایک مرتبہ حسین نے کہا حبیب یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ارے آقا آپ کی بہن کو ہم پہ بھروسہ نہیں ہے۔ ارے حسین آگے بڑھے، حبیب کو آغوش میں لیا اور کہا اے میرے تو ارے تمہیں اللہ جزائے خیر دے۔ لیکن ایک منزل ایسی بھی آئی جب مسلم ابن اوسجا مقتل میں گئے اور زخموں سے چور ہو گئے اور جب زخموں کی تاب نہ لا سکے، ایک مرتبہ حبیب کو بلایا اور بلا کے آنکھوں کے اشارے سے حسین کی طرف اشارہ کیا اور کہا اے حبیب جب تک زندہ رہنا حسین کا خیال رکھنا۔ ارے عزیزو یہ 80-86 سال کا ضعیف حسین کا دوست مقتل میں گیا اور بلا کا جہاد کیا، حسین پہ اپنی جان نچھاور کر دی۔ بآخر میں ایک دو جملے پڑھ کے مجلس ختم کر رہا ہوں۔ ارے عزیزو جب شہادتیں ہو گئی اور کربلا سے قافلہ چلا گیا تو اشقیاء نے شہداء کے سر نیزوں پہ لگائے تھے، نیزوں پہ لے کر کوفے میں گئے تھے۔
عزیزوں جب یہ قافلہ کوفے میں پہنچا تو حبیب کی بیوی نے زوجہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ دیکھو تمہارے باپ کا سر نیزوں کے نیزہ پہ ہے یا نہیں. ارے بیٹا آیا سروں کو دیکھا لیکن حبیب کا سر نظر نہیں آیا. ارے حبیب کا سر نظر نہیں آیا. ماں سے کہا اے والدہ گرامی باپ کا سر نظر نہیں آتا. ماں نے کہا بیٹا جا کر دیکھو ہوگا کہیں نہ کہیں تمہارے باپ کا سر ہوگا. ارے عزیزوں کیا تھا حبیب کے سر کو ظالموں نے ایک چھوٹے سے نیزے پہ لگایا تھا اس ڈر سے کہ حبیب کا خاندان کوفے میں زیادہ تھا کہیں جنگ نہ ہو جائے اور وہ سر نہ چھین لے. ایک مرتبہ حبیب کا بیٹا پھر اس سروں کے پاس گیا. عزیزوں جملے سن لیجیے گا مجلس ختم ہو رہی. جیسے ان نیزوں کے پاس گیا تو اس نے نیزوں میں تلاش کیا ایک چھوٹے سے نیزے پر حبیب کا سر تھا. ارے وہ آگے بڑھا نیزے سے باپ کے سر کو لیا اور سر لے کر گھوما لیکن ایک جملہ کہتے ہوئے گھوما. کیا کہہ رہا تھا حبیب کا بیٹا؟ کہہ رہا تھا ارے جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کا سر نو کے نیزہ پہ کیسے آ سکتا؟ سید سجاد یہ جملہ سن لیا. ارے ایک مرتبہ باپ کے سر کو دیکھا آواز دی اے بابا ارے یہ میری مظلومی ارے جوان بیٹا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں.